جٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. اور خشوع کے اوپر بہت زیادہ، کیونکہ اگر مومن ہے تو پھر نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اوپر طاری کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو سے بچنا، یعنی جو بھی کام جو ہیں جو اللہ سے ہمیں دور لے جائیں، فضول باتیں، بیہودہ گفتگو، چٹ چیٹس، اور یہ لمبی لمبی چیٹنگ، اور یہ سارا کچھ جو ہے جو کہ ہم، کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہے ہمیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھیل اور کود میں یہاں گوا کر چلے گئے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ تو نہیں، ہمارے ایک ایک پل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے. اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ کیسے وقت گزارا دنیا کے اندر. تو اگر دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر میں گزارا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی بھی حسنات عطا فرما دیں گے اور آخرت کی بھی. تو لغو باتوں سے بچنا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے اور یہ کہ پورا انسان کی اپنی توجہ اور پورا جو فوکس ہے وہ اللہ کی وہ خوش کرنے پہ لگا ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی. بالکل صحیح کہا. آپ نے کبھی نوٹ کیا پہلے جو کام ہم کیا کرتے تھے اور ان پہ اتنا وقت ضائع کرتے تھے، اب ان کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی، اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی بجائے کوئی اور ایسا اچھا کام کر لیں. اب جیسے اب دیکھیں مثال کے طور پر دورہ قرآن ہم جب کروا رہے تھے، بار بار کہیں گے کہ اسی کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن اب ہم عورتوں کی زندگی کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے اسی کے گرد گھوم رہی تھی، تو گھر کے کاموں کی وہ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ ہم سوچتے تھے یہ گھر کے کام تو ہو ہی جانے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کو مکمل کر کے اٹھیں گے تو ہماری عورتوں کو، ہمیں گھروں سے محبت ہے، ہم نے پھر ان کاموں میں تو چلے ہی جانا ہے واپس. لیکن کیوں نہ پہلے خود کو اللہ کی حضوری میں حاضر کر لیں اور اس کے بعد پھر یہ دنیا کے کام جو ہیں وہ اللہ کی یاد کے دوران ہی کرتے جائیں گے. اچھا فریہ، میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی جی، جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ میں ماں بھی ہوں، جی ساس بھی ہوں، جی، بیوی بھی ہوں. بے شک بے شک، بلکہ بیوی مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا جو میں بعد میں لے آئی. اس میں ہمارا کوئی ہمیں کریڈٹ نہیں ملتا. بالکل. کیوں نہیں ملتا؟ آپ کہیں گے کر سب کچھ تو ہم کرتے ہیں. آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہسبینڈ گھر آتے تھے تو پوچھتے تھے کیا بنا ہے، کھانا پکا ہوا ہے. اب وہ کچن میں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہی ہے. بے شک. ایون ہم فون پہ ہوتے ہیں تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ کے اس کام نے ان کے دلوں میں اہمیت ڈالی. بالکل. کہ وہ ہم سے نہیں پوچھتے، جا کے کچن میں دیکھتے ہیں کچھ بنا ہوا ہے تو آرام سے کھا لیتے ہیں. پہلے بچے آتے تھے، ہم سب کے بچے ایک ہی جیسے، اور ہم نے ان کو بہت حد تک سپوائل کیا ہوا تھا. مام کیا بنا ہے، مام ذرا چائے بنا دیں، مام ذرا یہ آپ بتائیں. آپ کے بھی ایسے خود ہی کرتے ہوں گے. اور یہ اس وجہ سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے کام کے لیے چن لیتے ہیں، سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے حالات کو اس کے لیے بہتر بنا دیتے ہیں. بالکل، حالات کا سازگار ہونا کتنا اہم ہے. تو میں سوچتی ہوں اگر ہم خود کچھ ان کو کہنا چاہتے ہیں نا، بھی دیکھو یہ میں کرتی ہوں، دیکھو اللہ کے اس احسان پر جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. بالکل. جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ کھانا پکا ہوا ہونا چاہیے، بس پڑا ہونا چاہیے، یہ ذمہ، اس کے بعد نہیں فکر ہوتی. اور پھر دل نہیں، پہلے دل کتنا کڑتا تھا کہ اب برتن پڑے ہیں، اب ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کھا تو گئے ہیں نا. بالکل بالکل، کوئی بات نہیں، برتن پڑے ہیں. بالکل، وہ تو بعد میں ہم کر لیں گے نا، وہ تو ہمارا بھی ذمہ داری ہے. لیکن یہ کہ وہ تعاون جو ہمیں وہ اللہ کے اس کلام کی وجہ سے، بے شک، کیونکہ جو ان کے دل نرم ہوئے ہمارے لیے تو وہ اس کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کری، کوئی فلم پر نہیں گئی ہوئی، کوئی سہیلیوں کی کٹی پارٹی میں نہیں گئی ہوئی، کوئی ایسی جگہ نہیں گئی ہوئی کہ جہاں سے واپس آ کے کہیں گے آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور آپ اپنی عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اگر ان میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا بھی حصہ پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے کیسے رحم کرتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زندگیاں اور ہم اس طرح کے ہو گئے. ہاں، اس لیے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے ہم اور میں. یہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے پر رحم کرتی ہے. بے شک. اور جو لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا اتنا کچھ کیسے ہو جاتا ہے آپ کی زندگیوں میں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لغو باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. یہ دعویٰ نہیں میں کرتی، لیکن الحمدللہ کئی چیزوں کو حد تک ہم نے اب وہ جب یہ معلوم ہوا اور ایسے ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھا ترجمے کے ساتھ تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن بندے وہ ہیں جو بیہودہ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کوشش چھوٹی سی ضرور کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو وقت ضائع
ضائع ہو گیا. اب اس وقت کی جو ضائع کر لیا اس کے لیے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, لیکن آگے ہمیں اس طرح سے کر دیجئے کہ ہم اپنا وقت کو ایسے فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں اور لغو باتوں میں ضائع نہ کریں اور فوکس رہیں, ہے نا. تو یہ بات تھی. پھر ہم نے بات کی تھی کل جو بڑی سیر حاصل, وہ بھی گفتگو ہماری ہوئی, اور اللہ کرے کہ لوگوں نے اور یہاں پر سامعین نے اور ناظرین نے اس سے بینیفٹ کیا ہو. وہ زکوٰۃ کے بارے میں تھی, مال کو پاک کرنا, اور پھر اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اضافہ فرماتے ہیں اس مال میں جس کو ہم اپنا زکوٰۃ دے کر اس کو پاک کر لیتے ہیں. تو وہ بات بھی ہم نے کر لی. اور جو آج کی آیات ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. آیا نمبر 5 سورہ مومنون کی آیت ہے. سورہ مومنون جو کہ ہماری پارہ 18ویں پارے کے اندر ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجہم حافظون. لیکن یہ آج کل کی جو ہے نا, یہ جو بات ہے نا, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور یہ آج کل کے زمانے سے اتنی ریلیونٹ ہو گیا. آپ فیل نہیں کرتے یہ کتنی بڑی ریلیونٹ بات ہوگی؟ اتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ فحش کتنا پھیل گیا ہے, اور اتنا پھیل گیا کہ وہ نارمل ہو گیا. پہلے لوگوں کو حیا آتی تھی. پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو بچے ہمیں دیکھ کر کہ بھئی کوئی آنٹی آ رہی ہیں, اچھا ہم کہیں چھپ جاتے ہیں, ہم یہ جو ہیں پکڑے نہ جائیں. اب وہ خوف نہیں ہے, حیا اٹھ کے ہی ہے. اور دیکھیں کہ حیا کتنا اہم جز ہے کسی دین کا. ہمارے اسلام کا تو جز سب سے اہم حیا ہے. جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں کہا کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شہوانی خواہشات کو اور جذبات کو تکمیل کرنے کے لیے حلال طریقہ ہمیں بتا دیا کہ نکاح کریں, نکاح کریں. اور اسی لیے اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کتنی بڑی حکمت ہے نسرین بہن کہ اس چیز کے اندر کہ بچوں جب نکاح کی عمر کو پہنچے تو ان کے فوراً نکاح کر دیں, کیونکہ معاشرہ جو ہے فحاشی سے اور یہ زنا سے بچتا ہے. اور یہ کتنا آپ دیکھیں کتنی سوسائٹی کے اندر کرپشن ان چیزوں سے پھیل رہی ہے, سب سے زیادہ ہے نا, سب سے زیادہ اتنے زیادہ اس کے اوپر پھیل رہی ہے. جب حلال طریقے سے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ آپ اپنا حلال طریقہ ہے, اللہ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, دس از اے فزیکل نیڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھ کر ہمارے اندر ہمیں پیدا کیا, کیونکہ اللہ نے اس نسل کو آگے بڑھانا تھا, اس انسانیت کی نسل کو آگے بڑھانا تھا. اللہ نے یہ فزیکل نیڈ ہمارے اندر رکھی ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حلال طریقہ رکھا. دیکھیں کوئی چیز حرام ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی, اور جو حلال ہوگی اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو آزادی لڑکے اور لڑکی کے اوپر دے دی, اور یہ کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے جس طرح سے بھی, اور لیو ان ریلیشن شپس, لیو ان ریلیشن شپ کتنی بڑی آج کل کی کرپشن ہے کہہ لیں یعنی, اور وہ جو پھیل رہا ہے. اور پھر یہ کہ اب تو یہ ہو گیا نسرین بہن, جس سے مجھے بہت میرے لیے وہ سیڈ ہوتی ہے اور بہت اپسیٹنگ ہوتی ہے یہ بات. وہ کیا ہے کہ شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ بھی اس طرح کی فحاشی کے جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں. بالکل. اور کئی شہروں میں مجھے تو پتہ چلا کہ جب میں کچھ اسٹیٹس پڑھ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ علاقوں کا سب سے بگیسٹ کرائم ایڈلٹری ہے, کہ شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ زنا کرتے. فریحہ یہ چیز تھی کہ حالانکہ لانگ ٹائم کی بات ہے, اور آئی واز شاکڈ جب میں سوشل ورک میں کام کرتی تھی تو باتھ روم میں گئی تو ینگ بچیاں نا باہر کھڑی ہوئی تھی, اور دے ور میرڈ, باتھ روم میں باہر بعد میں میرر وغیرہ دیکھ کے وہ اپنے آپ کو ذرا فکس کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ بڑے آرام سے یہ باتیں کر رہی تھیں. اب دیکھیں ہمیں تو زبان پہ لانا بھی بہت معیوب لگتا ہے کہ سو ہی از جسٹ مائی, یعنی کہ میرا دوست ہے, تو میرا کولیگ ہے, میرا دوست ہے, تو اس طرح سے تو یعنی وہ کہتے ہیں جیسے حضرت عائشہ والی بات کہ وہ حاجت کے لیے گئیں تو وہ بھول گئی. جب انہوں نے بات سنی آئی واز شاکڈ. تو جو میں نے باتھ روم میں گئی تو میں بس اتنا شاکڈ تھی یہ باتیں سن کے کہ ہماری جنریشن کو کیا ہو گیا. یعنی شادی دیکھیں ایک ایسا مقدس رشتہ ہے, اور ایک عورت کا جو محصور جب وہ ہوتی ہے, یعنی اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہے, وہ اس وقت سمجھتی ہے جب وہ میریڈ ہوتی ہے, کہ اپنے شوہر کی وجہ سے, اور وہ بڑا نام اس کا ہوتا ہے. دیکھیں ہم ہر بات کس طرح کانفیڈنس سے کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بیک اپ ہیں ہمارے پاس, تو ورنہ لیکن آج کے دور میں
ہماری نیو جنریشن، حالانکہ ہماری فرسٹ جنریشن ہے یہ، وہ ان چیزوں کو بھول چکی ہے. بالکل. اور اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج اپنی سوسائٹی میں، سو کالڈ ایجوکیٹڈ سوسائٹی جس کو یہی ہم کہتے ہیں نا، لیکن اس میں دیکھیں اس سوسائٹی کا حال دیکھیں کیا ہے کہ ہر سیکنڈ پرسن، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کی زندگی دیکھیں کیا ہے، 2 بچوں کے ساتھ، 1 بچے کے ساتھ، 4 بچوں کے ساتھ. اور بات کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، میرا واسطہ کیوں زیادہ پڑتا ہے، آپ کا تو بہت زیادہ ہی بلکہ ہوتا ہوگا، آپ بھی کمیونٹی ورکر ہیں. تو جب بچے اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں، اچھا ان سے پوچھا جائے کہ کیا بات ہے تو کوئی بتائیں گے نہیں کیا بات ہے. پیرنٹس بتانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک بچے کو ایک ڈیفرنٹ بیہیویئر میں وہ آ گیا، جبکہ ایک اچھا کیوٹ بچہ، بہت ہمبل بچہ تھا، تو بعد میں پتہ چلتا ہے پیرنٹس سے کمپلین کریں تو کیا ہے کہ دے آر سیپریٹڈ. اب 2 دن بچے کو ماں لیتی ہے، 1 دن باپ، 1 دن روٹین انہوں نے اپنی اس طرح سے بنائی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، ایک دن ایک باپ آرام سے کہتا ہے آئی ڈونٹ لو ہر اینی مور. تو میں نے دل میں سوچا ہوتا ہے نا یہاں سے کوئی وہ دور جو ہمارا تھا، تو پیرنٹس اٹھا کے 2-3 جوتیاں مارتے، تو کہتے تمہارے لب کو میں سیم ٹائم وہاں پہ لے کے آتا ہوں جہاں ہونا چاہیے. یعنی 2 بچے، 3 بچوں کے پیرنٹس کیوں؟ کیونکہ وہ اس بے حیائی میں اگلے سٹیپ پہ چلے گئے ہیں. اور وہ اسی طرح لڑکیوں کو ایک ون طرفہ نہیں ہے، بہت سائڈڈ ہیں. کئی لڑکیاں ایسی ہیں وہ خود آ کے کہتی، میں کہتی ہوں دیکھو بیٹا اب آپ کے 2 بچے ہیں، اب آپ کے 3 بچے ہیں، اور جو یہ فادر ہے نا، کوئی سیکنڈ ہسبینڈ تو مل جاتا ہے، ہسبینڈ مل جائے گا سیکنڈ، لیکن بچوں کو باپ نہیں ملے گا. اور اس کو ریگریٹ تم اس وقت کرو گے جب نہ تمہیں یہ فیملی تمہارے بچے رہیں گے، اور نہ سیکنڈ ہسبینڈ از نیور دا فرسٹ لائک اے فرسٹ ہسبینڈ. بالکل. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اتنی نارمل ہو گئی ہیں یہ باتیں. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا، عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ مرد حضرات اس طرح کی کوئی پتہ چلتا تھا کہ جی ہوا، لیکن اب تو خواتین کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہو گیا، نارم بن گیا ہے. حرام گفتگو نارم بن گیا ہے. حرام میوزک اور پھر اس کے ساتھ وابستہ جو سانگز کے ورڈز جو ہیں جو بچے سنتے ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے نارم ہو جاتا ہے. سارا کچھ جب نارم بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے، ہمارے تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ہماری پرورش، جیسے میں کہتی ہوں ہماری، آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری مجھے لگتا ہے ہماری بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی ریلیٹ کریں گی کہ جب ہمارے گھروں میں ہمارے والدین سے والد اندر آیا کرتے تو ہم اپنے دوپٹے اور قمیضیں سنوارتی کہ بھئی یہ مطلب عزت ہے یہ، اور اس میں حیا ہے. یعنی جن کے ساتھ جو ہمارے محرم رشتے تھے ان کے ساتھ بھی حیا کا معاملہ رہتا تھا. ایک رسپیکٹ ہوتی تھی، ایک جو ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ایک لیے دیے رہنا کہ بھئی نہیں یہ ابو ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ بھائی جان ہیں، یہ بہنوئی ہیں. لیکن اب وہ باتیں نہیں ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا، ورنہ یہ سوسائٹی جو ہے نا جس بے روی کا شکار ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے حیا اٹھ گئی ہے. اور فریہ دیکھیں ہم کتنے شیطان نے نا ہمارے اوپر کتنا غلبہ کر لیا ہے کہ اس نے بے حیائی کو ماڈرنزم کا نام دے دیا ہے. اس کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں یہ نہیں چل سکتا، لیکن جس دور میں یہ چل رہا تھا وہ بہتر دور تھا یا آج کا بہتر دور ہے؟ آج کا دور ایسا ہے، اگر ہمیں کسی قوم کے پیچھے یا کسی چیز کو بھی اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ فائدے مند ہے. جن چیزوں کو، جن لوگوں کو، جس سوسائٹی کو ہم نے رول ماڈل بنایا وہ تو بیچاری خود سفر کر رہی ہے. آج دیکھیں سوشل ورک میں اب ان کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ جو بچہ ہے وہ میرے فرینڈ کا ہے، اس میں وہی بات ہے کہ ایکسیپٹ کر لی ہے. لیکن ہم اور قرآن اس کو کس چیز کا نام دیتا ہے؟ زنا کا نام دیتا ہے، اور اس پر حد جاری کرتا ہے. اسی میں مومنین کی صفات میں آگے آئے گا جو ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو اب اس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اس کو ہم نے آج ہماری سوسائٹی نے، اور جہاں وہ سوسائٹی جا کے گر رہی تھی ہم اس میں گرنا پسند کریں گے، لیکن واپس مڑ کے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی سوسائٹی جو تھی ایک عورت کے لیے، خاص طور پر عورت کے لیے محفوظ تھی،
اور اس کو ایک بڑا نام دیا ہوا تھا. آج دیکھیں بے شک ایکوالٹی کے نام پہ لوگ بات کرتے ہیں, لیکن کوئی لڑکا شاید 1 out of 100 اگر وہ کوئی ڈیورس لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا, آپ اور میں سوچیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, لیکن جو لڑکی کی ڈیورس ہوئی آخر تو ایک لڑکے کی وجہ سے ہوئی نا, لیکن اسی سوسائٹی کا وہ لڑکا وہ تو 2 سے اور شادی کر لے گا, لیکن وہ لڑکی ابھی بھی بیٹھی ہے, اور اگر تو اس کا بچہ ہے تو پھر یوں سمجھے نو چانس. بات سیدھی سی یہ ہے نسرین بہن کہ اس سوسائٹی کی نجات اسی میں ہے کہ اگر وہ اسلام کے جو پرنسپلز بتائے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف واپس لوٹ آئے, اور ان کو آنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ایسا گھڑا ہے اور جس کے اندر ہم اندھا دھند گرتے جا رہے ہیں, اور ہماری اگلی جنریشن گر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا قرآن کے اندر کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اجر ہے اس کے اوپر. حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ مرد بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے ٹیمپٹ کیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جی. اور اسی طرح سے عورت, اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں زلیخا کا میں خوش ہو رہی تھی سوچ کے نا, کتنا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ اگر یہ نفس جو ہے نا, یہ نفس کو ہم کنٹرول نہ کریں تو یہ برائی کی طرف, کیونکہ آنکھ کو دکھاتا ہے نا. اور ایک اور یہ روایت ہے یا حدیث, اب میں اس میں کلیئر نہیں ہوں, لیکن ہے بڑی اچھی بات کہ جب ایک عورت بن کے اپنے آپ کو کھول کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے, اور شیطان مرد کو وہ عورت اور زیادہ خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں گے نا کسی کو کہ یہ کس طرح سے مطلب پھر رہے ہیں, یہ اس طرح سے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں اس وقت جو میری نظر کو یہ عورت اچھی نہیں لگ رہی مثال کے طور پر, لیکن اس کو چونکہ جو 2 سیکنڈ 1 دیکھ رہا ہے نا, شیطان نے اس کی نظر میں اس کو خوبصورت بنا کے دکھایا ہوا ہے, اور وہ بے حیائی. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, اس وقت میں ینگ تھی تو ایک بہن جو تھیں وہ جا رہی تھیں اور انہوں نے پورا اپنا برقع اڑا ہوا تھا حجاب کے ساتھ اور نقاب کے ساتھ. تو میرے ساتھ اس وقت کوئی بہن تھی, وہ کہنے لگی دیکھو نا اب یہ اس طرح کا حلیہ بنا کے نکلی ہے نا, اب سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اللہ جزائے خیر دے, ایک ہمارے بھائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھے, میرے بھائی, تو وہ مجھے وہ آگے سے کہتے ہیں لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جی بالکل, میں بھی یہی سوچ رہی تھی پائیں گے کیا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ عورت کو اگر پردے میں رکھا اور یہ کہا کہ اپنی زینت تم اپنے شوہر کے لیے اختیار کرو, اس کی بہت بڑی حکمت ہے. ورنہ اگر ہم اپنی زینت ہر ایک کو دکھاتی پھریں گی, شیطان جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ تو اور خوبصورت ہمیں بنا کے دکھائے گا, اور سوسائٹی کے اندر کس طرح سے کرپشن پھیلے گی, اور پھر دیکھیں آگے چل کر کس طرح سے انلیجیٹمیٹ بچے جو پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر کتنی یہ, اور جو بچے لاولد ہیں ان کو تو پھر کیا, ان کو سوسائٹی کیا پروٹیکشن دیتی ہے, پھر وہ کس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے, تو پھر کیا وہ ان کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ صرف یہ کہہ دینا نا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے اور پھر آیت سے گزر جانا, یہ تو اتنا گہرا معنی ہے اس کے اندر, اور پوری ایک سوسائٹی کو یہ جسے کہتے ہیں نا رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ بھئی ایسے گزارنا ہے آپ نے. جی, اور اصل بات جو ہے پھر ہم پہلی والی آیت پہ جاتے ہیں کہ جیسے آپ سے میں یہ کہنے لگی تھی آپ کے آنے سے پہلے, لیکن الحمدللہ جو پروگرام شروع تھا تو یہی میں بات کر رہی تھی نا کہ اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور پھر موت سے پہلے جب جنت دکھانے کے لیے یہی تو وہ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں, یہی تو کام ہے کامیابی کے. یہ دنیا صرف آنی جانی چیز نہیں ہے, وہ ہم نے دکھانا ہے, وہ ہم نے بتانا ہے, وہ پانا ہم نے تب ہے جب ان اصولوں پر دنیا میں عمل کر کے جائیں گے. اب آپ خود دیکھیں نا, جب روزمرہ زندگی کی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن میں دیتے ہیں نا, مچھر کی, مکھی کی, ہنی بی کی, چونٹی کی, یعنی اس طرح کی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں. آپ اپنی روزمرہ زندگی کی مثالوں سے بھی دیکھیں, ہم اپنے لیے پیور چیزیں پسند کرتے ہیں, ہے نا, خالص, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم پیور ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو ہمیں پھر جنت کے لیے پسند فرما لیں گے نا. تو جب ہمارا زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے, تو پھر ہم
ہم کس طرح سے اسے بالکل لاپرواہی اور غفلت سے زندگی گزار سکتے ہیں, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس میں نہیں, یہ تو بہت بیکورڈ ہو گئی ہیں, یہ تو بڑے پینڈو بھائی جان ہیں. نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اپنے نفس کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کی اور اپنے جذبات کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو گارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان کی یہ جو کنٹرول ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ. اور پھر رہبانیت پہ بھی بات کرتے چلتے ہیں, کیونکہ اس موضوع کو لے کر جب ہم آگے چلتے ہیں تو رہبانیت جو عام طور پر کرسچینٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, کہ جو لوگ اپنے آپ کو, اور اب اسلام میں بھی تھوڑا سا یہ کانسیپٹ ہے, بلکہ کافی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بالکل شادی شدہ زندگی نہیں گزاریں گے اور نکاح نہیں کریں گے تو ہم راہب بن جائیں گے, اور شاید ہم اللہ کے لیے زیادہ پیور ہو کر, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. نکاح تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور جس طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے فزیکلی, یہ اس کے بھی اگینسٹ جاتی ہے. اس لیے اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا. یہاں پر اس موقع پر میں ایک بڑی پیاری حدیث, اگر آپ مجھے وقت دیں. بالکل ضرور. حدیث مجھے یاد آئی ہے اور میں میرے سامنے آ گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے اندر رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھوڑا رہبانیت کا سلسلہ چل نکلا. تو سید انس بن مالک جو تھے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا. جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے, کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول, جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے ہیں. پھر ان میں سے ایک نے کہا, میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھ کر گزاروں گا. دوسرے نے کہا, میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا. اور تیسرے نے کہا, میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. وہی بات آ گئی نا, تو کبھی نکاح نہیں کروں گا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے پوچھا, کیا تم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں؟ اللہ کی قسم, اب یہ غور طلب بات ہے, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں, چھوڑتا بھی ہوں. یعنی وہ رہبانیت نہیں اور وہ معاملہ نہیں. اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. تو نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک دین مکمل ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ اور یہ اور یہ کر کے ہم زیادہ پائس بن جائیں گے اور ہم یہ اور یہ کر کے شاید ہم گنہگار ہی رہیں, لیکن ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. جی, اسی میں ایک مثال آپ کو بتاؤں گی. ہم لوگ ایونا میں تھے تو ایک ینگ لڑکی تھی, اباؤٹ 26 سال کی, 27 سال کی. جی. تو وہ کہتی ہے میں بہت ینگ تھی, میرے ماں باپ بھی پادری تھے, پریسٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے وقف کرتے ہیں اپنی بیٹی کو, تو اس طرح سے وہ کام کرتی تھی, ہمارے ساتھ تھی. وہ کہتی ہے اس کے بعد جب وہ بالغ ہوئی 17-18 سال کی, چونکہ چرچ میں ہمیشہ رہتی تھی, اور پھر وہ اپنا وہ تجربہ بیچاری بتانے لگی نا کہ کیا ہوا اس کے چرچ کے ساتھ نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ اپنے اولاد کو, جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ اگر چرچ کی حفاظت کرنے کے لیے پھر وہ شادی نہیں کر سکتی, ان کو الاؤڈ نہیں ہوتا. جی. یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے نہیں, وہ ان کو الاؤڈ نہیں ہوتا کہ اب وہ شادی کریں. تو اسی طرح پریسٹ بھی ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ وہ پریسٹ ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں حلال کی ہے, جی بالکل, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس ساخت پہ پیدا کیا وہ اس کی ضرورت ہے. بالکل. تو وہ کہتی میں نے اس وجہ سے اپنا وہ پھر چرچ سے نکلی کہ میں رہ نہیں سکتی اب چرچ میں, شادی تو میں کر نہیں سکتی, لیکن پھر جو انسان کی ضرورت ہے وہ ناجائز طریقے سے وہاں پر دوسرے لوگوں سے پوری ہوتی ہے. تو اس سے بیٹر ہے کہ یعنی چرچ میں انسان کیوں جاتا ہے, مسجدوں میں پیورٹی کے لیے اور اپنی اسپریچول فیلڈ کو ہائی کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ سے قریب, اور وہ اللہ سے قربت کے درمیان پھر وہ ایک دنیا کا معاملہ ناجائز آ گیا. تو دیکھیں کیا چیز نے اس کو رب سے, یعنی بے شک وہ چرچ میں ہے لیکن رب کے لیے وہ گئی نا چرچ میں, تو اس کو چرچ چھوڑنا پڑا.
تو اب پھر وہ مجھے کہتی ہے، بڑی اچھی میری اس سے مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوئی. 3 دن ہم وہاں پہ رہے. تو مجھے کہتی ہے بس کوئی لڑکا ایسا اگر مسلمان کوئی مجھ سے شادی کرے گا. تو اب دیکھیں یہ چیزیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں. جی 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 بالکل. میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں. بالکل. اس کو کہتے ہیں دین اسلام مکمل دین. بالکل بالکل. اور قرآن میں یہ آتا ہے نا، انہوں نے آدھی شریعت پہ عمل کیا بنی اسرائیل نے. وہ آدھی شریعت پھر یہی تو تھی، کیونکہ یہ شریعت طریقہ زندگی ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیے، ہم اس کو چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں، پھر اس کے انجام ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر جگہ پہ چرچز میں بھی کیا کیا انجام اس چیز کے نظر آتے ہیں. کیونکہ ہم جو چیز فطرت میں ہے نا اس کے خلاف کام کریں، اور اسلام عین فطرت، بالکل جو ہمارا دین ہے وہ عین فطرت کے اوپر ہے الحمدللہ. اور جو چیز فطرت کے خلاف ہے وہ پھر اسلام کے خلاف ہے. جی بالکل ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز انسان کی فطرت کے اندر ڈال دی ہے، تو اگر آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ اور کیا ہوگا، یا تو آپ حرام یا بدفعلی یا اس طرح کی چیزوں میں مائل ہوں گے، اور آپ یقین کریں پھر وہ اس میں کوئی پیس اور سکون نہیں ہے. وہ سکون اٹھ جاتا ہے پھر، اور پھر اوور آل ایک بندے کی زندگی سے اٹھتا ہے تو اوور آل ایک فیملی کی زندگی سے اٹھتا ہے، پھر پورا کا پورے معاشرے سے وہ پیس اٹھ جاتا ہے. پھر جناب ہم بھاگتے ہیں جی کوئی میڈیکیشن ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، کوئی تھیراپیز مل جائیں ہمیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. بس یہ بات ہے کہ بات یہ کہ جو اصل ہے نا دین کی اس کے اوپر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا جو اینڈ والا بیٹا نا، وہ بات مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. اور بخاری کی حدیث ہے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نکاح، اور نکاح کا بچوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور جو سوسائٹی کے اندر آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ رشتوں کے بہت پرابلمز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مائیں اکثر یہ بہت شکایت کرتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے معیار بہت اونچا کر دیا. ہم سارے باکسز ٹک کرتے ہیں، شکل بھی اچھی ہو، پروفیشن بھی اچھا ہو، فیملی بھی اچھی ہو، لڑکی کا یہ بھی اچھا ہو، وہ بھی اچھا ہو، لڑکا بھی یہی ایسے ہو، جاب بھی ٹاپ کرتا ہو، ماں باپ سے بھی سیپریٹ رہتا ہو، پھر یہ کہ اس کے پاس کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو سوائے اپنی بیوی کی رسپانسبلٹی کے. اور یعنی اتنے باکسز آپ ٹک کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کے لیے کوئی جب رشتہ ڈھونڈتے ہو تو تم 3 چیزوں کو، کیا 4 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلی بات یہ کہ تم اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہو، پھر تم کیا دیکھتے ہو، مال و دولت کو دیکھتے ہو، پھر تم کیا دیکھتے ہو، حسب نسب کو دیکھتے ہو. لیکن خاک آلود ہوں تمہارے ہاتھ، بے شک تم دیکھنا تو پھر تم کیا کرنا، تم دین کی کو پریفر کرنا. تم دین کو پریفر کرنا. تو اس میں خاک آلود ہوں تمہارے ہاتھ سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی، اور اس میں وعید بھی دے دی کہ جب تم اس چیز کو نہیں رکھو گے سامنے. اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر لڑکیاں جو ہیں ان کو رشتوں کے مسئلے ہیں، لڑکوں کو رشتوں کے مسئلے ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. جی بالکل صحیح. تو مشکلات تو ہیں نا اب. اور پھر اب کیا صورتحال بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں. تو تھوڑا سا بچوں کو اور ماؤں کو اور باپوں کو، یہ والدین کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. دیر از نو چوائس. اور بچوں کو بھی، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ پر بھی چھوڑنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے نا کہ شاید تمہیں جو بات اس میں پسند نہیں آ رہی تو کوئی دوسری خوبی اس میں تمہیں اچھی لگے. اور جب آپ یہ دیکھیں نسرین بہن، جب نکاح ہو جاتے ہیں، اللہ نے یہ ایسا رشتہ بنایا ہے، نکاح ہوتے ساتھ ہی جوڑے کی محبت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. وہ فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ایک کام آپ نے اپنے نبی کی سنت میں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود محبت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. بالکل فریہ، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ حقیقتاً اگر اس ٹاپک کو، اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ ہم نے بات نہ کی تو شاید ہم کچھ پا نہیں سکیں گے. جی بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹاپک کو ہم کل پر رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم اور تھوڑا سا الیبریٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے سامعین لائیو میں کم سنتے ہیں، اور جب ہم دوسرے دن دیکھتے ہیں ہمارے ویورز کو تو وہ 200 تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے دن تک پھر جب اوبیسلی ہر ایک انسان بزی ہے، ریکارڈنگ میں چیک کرتے رہتے ہیں. تو ہم اپنے ناظرین سے ضرور یہ بتائیں گے کہ کل بھی ہم اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے، اور یہ آج کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے، اور یہ ہماری فرسٹ ضرورت ہے کہ جب تک اس مسئلے کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک زخم ہے، جب تک اس زخم کا علاج نہ کیا گیا تو ہم کچھ نہیں پا سکتے.
یہ ہر گھر کا زخم ہے. بالکل. اور اس پر انشاءاللہ ہم کل بھی کچھ بات کریں گے. تو آج آپ ہمیں اجازت دیجئے، ٹائم ہمارا بہت جلدی گزر جاتا ہے. ہمارا ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شاید زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو امید ہے ہمارا کل روزہ ہی ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں جو اللہ چلے رات کو جو دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر تو عید ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم عید کا پروگرام لے کے آئیں گے، لیکن اگر روزہ ہوتا ہے تو پھر ہم اسی ٹاپک کو کور کریں گے. اور جلدی سے اگلے ٹاپک، کیونکہ ہمیں دنیا میں فلاح پانے کے وہ تمام اصول کی بات کرنی ہے جو ہماری دنیا کو آسان اور ہماری آخرت کو ہمارے لیے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program was brought to you by Strawberry Gardens. رمضان